بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج کل ہم غزل نمبر 3 جو کہ حسرت موہانی نے لکھی ہے، جنہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کا آج ہم آخری شعر نمبر 7 دیکھیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، غزل نمبر 3 کا آخری شعر نمبر 7 ہیں: شاد صفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر ضامن و محشر ہیں اقبال بھی وحشت بھی۔ اب حل لغت دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ شاد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی خوش، جبکہ یہ تخلص ہے شاد عظیم آبادی کا۔ آگے دیکھیے تو صفی کا لفظی معنی ہوتا ہے بزرگ، لیکن یہ تخلص ہے صفی لکھنوی کا۔ شوق جو ہے یہ بھی اس کا جو لفظی یا لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے عشق، جبکہ یہ تخلص ہے مرزا شوق کا۔ وفا کا لفظی و لغوی معنی ہوتا ہے وفاداری کرنا، اور تخلص ہے یہ وفا صدیقی کا۔ ضامن کا لفظی و لغوی معنی ہوتا ہے ذمہ دار یا پھر ضمانت لینے والا، اور یہ تخلص ہے شاعر ضامن علی کا۔ محشر کے لفظی معنی ہے قیامت، اور یہ تخلص ہے شاعر محشر بدایونی کا۔ اقبال کے لفظی معنی ہے بلندی، جبکہ یہ تخلص ہے علامہ محمد اقبال کا۔ وحشت کے لفظی معنی ہوتے ہیں گھبراہٹ، اور یہ تخلص ہے وحشت رضا علی کلکتوی کا۔ موضوع کیا ہے اس پورے شعر کا؟ شاعر کی شخصیت میں متضاد اور مختلف کیفیات کا موجود ہونا۔ اب یہاں سے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے ہم عصر شعراء کے تخلص ذو معنی انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنی داخلی کیفیات، یعنی اپنی اندرونی کیفیات، خوشی، بزرگی، عشق، وفاداری، ذمہ داری، قیامت خیز طبیعت، بلندی اور وحشت یعنی گھبراہٹ کو اپنی حسرت یعنی آرزو سے وابستہ قرار دیا ہے۔ یعنی ان کی شخصیت میں جذبات کی کیفیات ان کے ہم عصر شعراء کے دم سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان تمام شعراء کے اندر جو الگ الگ جذبات و کیفیات پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب شاعر نے اپنی شاعری میں شامل کر دیے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے اس شعر کی مکمل تشریح موجود ہے۔ شاعر اس شعر میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر شاعر نے فن شاعری میں بہت شاندار اور خوب خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ شعر اردو شاعری کے مختلف رجحانات، جذبات اور بڑے ناموں کو اکٹھا پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ شعر کے اندر دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سارے بڑے بڑے شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا تخلص شامل کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شاعر ان تمام شعراء اور ان کی خصوصیات کو اکٹھا کر کے اردو شاعری کی وسعت کو اور اس کی گہرائی کی تصویر کو پیش کر رہا ہے۔ ہر شاعر نے صنف شاعری میں مختلف خصوصیات کی بنا پر نام کمایا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ذکر ہے شاعر شاد کا۔ شاد جن کی شاعری میں نرمی، محبت اور کلاسیکی لب و لہجہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ شاد کا ایک شعر بھی بتاؤں گی، جیسے کہ شاعر شاد جو ہیں وہ کہتے ہیں: محبت کی رسمیں نبھاتے رہے ہم، مگر زندگی سے نبھائی نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو صفی کی شاعری میں بھی لطافت، نزاکت اور تہذیب جھلکتی ہے، اور ان خصوصیات کو وہ اپنی شاعری میں کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں: جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اب اگلے جس شاعر کا ذکر کیا گیا ہے شعر میں، وہ ہیں شوق لکھنوی۔ تو شوق لکھنوی کی شاعری میں شوق جمال، محبت اور نرمی کا رنگ
نمایاں طور پر جھلکتا ہے، جیسا کہ شاعر شوق لکھنوی کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ نہ پوچھ حال میرا ترک ریا کے بعد، میں ہو گیا ہوں غزل ہجر کی ادا کے بعد۔ اب آگے دیکھیے تو وفا کا ذکر ہے۔ وفا کی شاعری میں محبت اور وفاداری کا پہلو سب سے نمایاں ہے، جو ان کی شاعری کو کلاسیکی دور سے متعارف کرواتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کی شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں عشق، درد، محبت کے جذبات کی خاموشی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حسرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اب آگے جس شاعر کا ذکر کیا ہے اس آخری شعر میں شاعر حسرت موہانی نے، وہ ہیں ضامن لکھنوی۔ ضامن لکھنوی کی شاعری میں مذہبی شاعری، خاص طور پر نعت گوئی اور حمد میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسے کہ ان کا یہ شعر دیکھیے: مدینہ دیکھنے کی آرزو دل میں بسا لایا، نظر میں نور کا جگنو زباں پہ ذکر طیبہ ہے۔ اسی طرح آگے دوسرے شاعر محشر بدایونی کو دیکھیں تو محشر بدایونی کی شاعری میں قیامت خیزی، شدت جذبات اور حیرت انگیزی پائی جاتی ہے، جیسے کہ ان کا ایک شعر دیکھیے: میں محشر میں بھی خاموش رہوں گا، گواہی دے گی میری بے زبانی۔ اب آگے ہم اقبال کو دیکھتے ہیں کہ اقبال، جو کہ شاعر مشرق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کی شاعری میں فلسفہ، خودی، قومیت، بیداری اور روحانیت پائی جاتی ہے۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی طرح وحشت کلکتوی کا بھی جو ہے ذکر ہوا ہے یہاں پہ آخری شعر میں۔ تو وحشت کلکتوی کی جو شاعری ہے اس میں دیوانگی اور اضطراب کی یعنی بے چینی کی کیفیات بہت نمایاں ہوتی ہیں، جیسے کہ اس شعر کو دیکھیں: کچھ بھی ہو عشق میں وحشت کے سوا کچھ نہ ملا، دل کے سجدے میں قیامت کا مزہ کچھ نہ ملا۔ شاعر اس بات پر زور دے رہا ہے اس شعر میں کہ اردو شاعری صرف ایک جذبے کی نمائندہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر حسرت موہانی آخری شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اردو شاعری جو ہے وہ صرف ایک ہی جذبے کو نہیں دکھاتی، صرف ایک ہی جذبے کی نمائندہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شاد کی خوشی، حسرت کا درد، اقبال کی فکر اور وحشت کی دیوانگی سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاعری محبت یا حسن تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں روحانیت جو کہ ضامن دکھاتے ہیں اپنی شاعری میں، قیامت خیز جذبات جو کہ محشر دکھاتے ہیں اپنی شاعری میں، فلسفہ و فکر جو کہ اقبال کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، اور جنون و دیوانگی جو کہ وحشت کی شاعری میں موجود ہے، وہ سب سامنے جو ہے وہ حسرت موہانی لے کر آئے ہیں۔ ہاں جی، تو اسٹوڈنٹس، مولانا چراغ حسن حسرت جو ہیں وہ اپنی غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو زبان میں بہت سے دیگر شعراء مثلاً کہ شاد، صفی، شوق اور وفا، ضامن، محشر اور اقبال، جن کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے، ان جیسے عظیم پایا جو ہے شاعر موجود ہیں۔ ان شعراء میں سے زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ مولانا چراغ حسن حسرت کے ہم عصر شعراء تھے، یعنی انہی کے زمانے کے، انہی کے ساتھی شاعر تھے۔ جس طرح ان شعراء نے شاعری میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنا لوہا منوایا تھا، اپنی شاعری کو منوایا تھا، میں بھی شاعر حسرت موہانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے جذبات کا انہی کی طرح اظہار کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس آخری شعر کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی تشریح۔ اب یہاں سے آپ مکمل تشریح کو دیکھیے، ایک بار پھر میں یہاں سے دکھاتی ہوں آپ کو۔ شعر نمبر 7، پھر الفاظ معنی، پھر اس کا مفہوم اور اس کے بعد تشریح کو دیکھیے۔ انشاءاللہ بالکل کلیئر نوٹس آپ کے سامنے ہوں گے۔
اور یہاں مماثل اشعار بھی موجود ہیں۔ اور یہ بقیہ حصہ نوٹس بک میں سے آپ کے سامنے ہے، شعر نمبر 7 کا، شعر نمبر 7 کی تشریح کا مماثل اشعار کے ساتھ۔ اور یہاں فنی محاسن بھی موجود ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ مختلف شعراء کے تخلص ذو معنی انداز میں استعمال کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اس آخری شعر میں۔ اس لیے یہ مقطع بھی ہے کہ اس میں شاعر حسرت موہانی نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی موجود ہے، تو تفہیم اشعار کی تیاری کے لیے اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ آپ کو اس غزل نمبر 3 کی جو مشق ہے اس کا تفصیلی حل بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔